ناظرین آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی عشق رسول کیا ہے، تو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ گیسٹ ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے سوالات بھی رکھتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ پوچھتے بھی ہیں. ناظرین جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہ اس محفل میں آتے ہیں، جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہ اس محفل میں آتے ہیں. جو دل ہو پاک و پاکیزہ وہ ایسے دل میں آتے ہیں. کہاں ان کا رخ تاباں کہاں مہتاب، لیکن ہاں نظر کچھ عکس جلووں کے مہے کامل میں آتے ہیں. و خدا کا نام رحمت مصطفیٰ کی اور دعا ماں کی، خدا کا نام رحمت مصطفیٰ کی اور دعا ماں کی، یہی ہیں وہ سہارے کام جو مشکل میں آتے ہیں. ناظرین ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو رؤوف صدیقی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بہت لوگ نہیں جانتے، حالانکہ ان کا مجموعہ کلام 2-3 آ چکے ہیں. لیکن میں کیونکہ پرسنلی جانتا ہوں یہ بات، اور یہ بہت زبردست شاعر ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں اور بہت اہل دل ہیں. تو میں آج تھوڑے الگ زاویے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور بات کم کرنا چاہتا ہوں. میں جو انہوں نے شاعری کی ہے، میں چاہوں گا جتنا ہمیں موقع ملے یہ کچھ نہ کچھ آج ہم ضرور، اگر خانم صاحب آپ جی کی بھی ہاں، اجازت ہو تو. بالکل کتنا بھی ہم بریک پہ جب جا رہے تھے تو ہمیں بالکل اپنے سحر میں آپ لے گئے، جس طرح کی گفتگو آپ نے کی. رؤوف بھائی ماشاءاللہ بڑے پختہ شاعر ہیں، مجھے بہت بڑا پختہ ہیں. تعجب ہوا چونکہ میرے علم میں نہیں تھا. جی جی جی. ان کے اشعار بڑے عمدہ ہیں، آپ سنائیے. پہلے تو آپ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی کیفیت بتائیے اور رمضان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، کیسا مناتے ہیں، پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے تو بڑی آج یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں اسلامی دنیا کے اتنی بڑی اسکالر طیبہ صاحبہ کے ساتھ بے شک بیٹھا بے ہوں، شک. اور علامہ نقشبندی صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں. بے شک. ان کا کہاوت و سند ہے. لیکن میں اس عشق رسول پر سن رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کی حدیث کی صورت میں، جی. کہ ایک صحابی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو آپ نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو میں ہر وقت سوچتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو پھر ذہن میں آیا کہ پھر اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کو ڈھونڈا جائے کہ اخلاق کیا چیز ہے. تو اخلاق دو باتوں کا امتزاج ہے، ایک توحید پر کامل یقین اور حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی، یعنی آپ توحید کے پر ایمان آپ کا اللہ وحدہ لا شریک پر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین، تو آپ اخلاق کے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو، جی، کہ توحید ہو اور حب رسالت نہ ہو تو وہ پھر اخلاق نہیں ہوگا، وہ ریاکاری ہوگی. اس لیے کہ جب ان دونوں کو آپ سامنے رکھ لیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچے. آپ اچھا کلام کہیں گے، اچھی گفتگو کہیں گے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں گے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ناصر کاظمی کا ایک مصرع تھا کہ سنگ تجھ پہ گرے اور چوٹ آئے مجھے، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی. کہ چوٹ وہاں لگ رہی تھی، دندان مبارک یہاں توڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ رمضان میں کچھ بھی نہ کریں، دو باتوں کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ ہے یہ بڑے نشوں میں سے بڑا نشہ. اچھا. دو باتیں، ٹھیک. اور یہ اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے. اس کے بغیر محفلیں ادھوری رہ جاتی ہیں، محفلوں کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ دو باتیں ہیں کہ غیبت اور تہمت. کیا بات ہے. غیبت اور تہمت، مطلب پھر محفل ہی نہیں بن سکتی صحیح کہہ کہ اگر غیبت نہ کریں اور تہمت نہ لگائیں. اب اس مہینے میں یہ دو باتیں کر لیں. تہمت کہ رؤوف صدیقی میں یہ برائی ہے اور آپ نے کسی اور سے کہہ دی تو یہ غیبت ہو گئی. اس میں یہ برائی نہیں ہے اور آپ نے کہہ دی تہمت ہے.
اچھا اس کو جس طرح آپ برتتے جائیں دنیا برتنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اگر آپ نے یہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو آخرت کا تو معاملہ چھوڑ ہی دیجئے, کیونکہ وہاں پر تو پھر سزائیں ہیں بہت سخت, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زبان سے ٹانگے جائیں گے, وہ ایک الگ بات. میں تو دنیا برتنے کی بات کر رہا ہوں. دنیا دار لوگ ہیں دنیا کے, یہ خود بخود آخرت بنے گی. جب آپ نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے اور برائی سننی بھی نہیں ہے, اور جب وہ جا کے بتائے گا, میں کہوں کہ علی حیدر بےہودہ شخص ہے, اور یہ کہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے, اور کل آپ کو پتہ چلے کہ رؤوف صدیقی نے آپ کی برائی کی تھی, تو آپ کے دل میں میرے لیے بدگمانی, اور یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے پیٹھ پیچھے آپ کی حمایت کی تھی, تو آپ کے لیے ان کی انسیت پیدا ہو جائے گی. بے شک. اچھا جب یہ ملٹیپلائی ہوگا لوگوں میں, تو آپ انتہائی قابل احترام ہستی یہاں پر ہو جائیں گے, اور جو دنیا میں قابل احترام ہو گیا جینونلی, تو آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ پوش ہے, ایسا تعالیٰ. بے شک. تو یہ دو باتیں, غیبت اور تہمت. غیبت سے بچو اور تہمت سے بچو. موضوع اور بہت سارے مل جائیں گے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ دو موضوع کے بغیر محفلیں مکمل نہیں ہوتی, اس کی چاشنی نہیں ختم ہوتی جب تک کسی کو ریکارڈ نہ لگایا جائے, کسی کا تہمت نہ لگایا جائے, کسی کو. اچھا یہ اتنی بڑی مصیبت در آئی ہے ہاں کہ ایک حکم ہے امر ربی قرآن میں کہ اس شخص کے مسلمان ہونے میں شک جو ایک خبر کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے. جی. 1400 سال پہلے میڈیا کے لیے ایک پالیسی دے دی گئی, بڑی بات کہ اس کے پیمانے پہ آپ دیکھتے جائیں اور بناتے چلے جائیں. جی. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھے ہو, تو اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھے, میں نے سنا, میں تو گزرا ہوں نا ان کیفیتوں سے, تو سب کچھ ہی داؤ پہ لگ گیا. تو وہ بولتے کہ جھوٹ نہ بولو تو آپ حکومت کیسے کرو. آپ بنا میں حکمت اور بنا میں مصلحت, ہاں آپ جھوٹ کو پروموٹ کرو. جھوٹ کو پروموٹ کرو. ہاں مجبوری ہے آپ کی کہ جی آپ حکومت جی ہاں کیسے توجیحات ہے Sensation. نا, اس یہ کو توجیحات Sensation ہے نا. جی ہاں جسٹیفائی کیا جاتا ہے. سیاست حکمت سیاست ایک اچھا ٹرمنالوجی ہے نا, ایک اچھی سیاست بھی تو ہوتی ہے, لیکن سیاست کے لفظی معنی یہ بنا کے رکھ دیے جھوٹ کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے, لوگ بزن ہو گئے. ٹھیک ہے, تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے. میں کیسے کہوں کہ میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں, میری حرکتیں تو عجیب و غریب ہیں, بیہودہ حرکتیں ہیں, بدتمیزی میں کرتا ہوں, بڑوں کا احترام میں نہیں کرتا, انسان کو انسان میں نہیں سمجھتا, اور میں یہ دعوے دار ہوں کہ میں خالق کائنات کا سب سے پیارا اور حسین کریٹ جو کیا گیا ہے رسالت مآب, میں ان کا امتی ہوں یا ان کا ساتھی ہوں, ان کو پیار کرتا ہوں. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. آپ دنیا ناظرین میں بڑی کسی سے خوبصورت بات رؤوف بھائی نے کی ہے. یقیناً ایک تو غیبت کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ, لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ مولا کا ایک قول ہے کہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے. جی مومن تو وہ ہے, پڑھتے تو ہم یہ سارا کچھ ہیں, لیکن محفل انکمپلیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب کیا کرے آج کا انسان, کیا کرے, تنہائی پسند ہو جائے؟ نہیں, وہ یہ فرمان جو ان کا ہے اس کی جو دراصل اس کے پس پردہ جو محرک ہے وہ یہ ہے جی. کہ آقا سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے, تو آقا نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال کو کسی تشت میں رکھ دیا جائے اور اس پر کپڑا ڈال دیا جائے, اور پھر لطیفہ بہی اس کو پوری دنیا کے سامنے طواف کرایا جائے ہٹا کے, تو ایک اس میں ذرہ برابر ایسی چیز نہ ہو جس سے یہ شرم محسوس کرے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اچھا, یعنی اس کی جو تنہائیاں ہیں وہ ارتکاب گناہ سے صاف ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے, مخلوق سے الگ ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ وہ محفل میں بیٹھا ہے, وہاں پہ اگر غیبت بھی ہو رہی ہے, لوگوں پہ تہمت بھی لگائی جا رہی ہے, وہاں ارتکاب افعال حرام ہو رہا ہے, یہ اس میں شامل نہ ہو, اور اتنا فرم ہو اپنے اس عمل میں کہ کوئی اس کو زیادہ حق سے منحرف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. سب کے ساتھ دوستی رکھنا انفعہم, سب کے ساتھ, یعنی جو برے ہیں ان کے ساتھ بھی فائدہ مند ہو, ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اچھے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور آقا نے فرمایا کن فی الناس
کن مع الناس کن فی الناس، لوگوں کے درمیان رہو لیکن گناہ میں ان کا ساتھ نہ دو. یہ نہ کہو جیسے بعض لوگ جو نیا نیا دین سیکھتے ہیں یا جنہیں دین کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو چونکہ اہل گناہ ہے، اور ہم یہ کسی کو اہل گناہ سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے. بالکل اہل گناہ کسی کو سمجھنا اہل گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کسی کو برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو. جی حدیث ہے کہ انما الناس رجلان، دو طرح کے لوگ ہیں، رجل خیر من قوم عسى يكون خيرا منهم. کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اسی طرح فرمایا. اور دوسری بات جس طرح بھی بہن نے فرمایا، اصل میں سلسلہ نقشبندیت میں آتا ہے کہ سلسلہ نقشبندیت کا عروج تب ہوتا ہے جب بندہ جلوت میں بھی خلوت کی کیفیت میں ہو. یعنی جس طرح بھی حضرت نے فرمایا کہ بندہ ایسا ہو کہ دنیا مافیہاں کے اندر رہے مگر اس کا تعلق ہما او است، اسی میں، یعنی حت کار میں دل یار میں ہونا چاہیے. جب چاہے اپنا سگنل جو ہے وہ کہیں اور، اگر آپ نہیں، اچھے دب چاہے ہیں، نہیں، دب چاہے نہیں، اس کا ہما وقت توجہ اللہ ہو. یعنی چلتا پھرتا توجہ اللہ. یہ روزہ بھی تو اسی کا مشق کرا رہا ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پیاس لگ رہی ہے، طلب ہو رہی ہے، مگر بندہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. غیبت کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام میں توجہ اللہ. اور یہی اور اسی کو کرنے کے لیے خاص کر کے بزرگوں نے مراقبے کا سلسلہ جو ہے وہ رائج فرمایا. اور مراقبہ، جی ہاں، اور اس مراقبے میں بندہ آنکھیں بند کر کے قلبی ذکر کرے. اس قلبی ذکر میں اللہ اندر دیکھتا ہوں تو ہوں نظر آتا ہے، باہر دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آنے لگا، ہوں میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آنے لگا. واہ 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 واہ. اگر ہم میں یہ گمان ہے جی کہ میں اچھا ہوں یا عالم دین یا جو اچھے ہیں واقعتاً، مطلب ہر کوئی، تو اس کا کام اچھوں میں نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو اچھا ہے وہ تو اچھا ہی ہے نا. آپ کا کام تو ہے ہی برے لوگوں میں، گناہگاروں میں. آپ کو تو جانا وہاں پہ چاہیے. آقا نے جو ورچوس پرسن کے صفات بتائے ہیں اس میں فرمایا کہ اجسادہم فی الدنیا و قلوبہم فی الجنان. بدن لوگوں میں ہیں، دل وسط جنت میں اٹکے ہوئے ہیں. اور مراقبہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس کا معنی ہے سیلف ویجیلنس. سیلف ویجیلنس، ٹھیک ہے. یعنی اور یہ بہت عام ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت مشکل بات ہوتی ہے، ہمیں بیچ میں سمجھا بھی دیا کریں. تو یہ کیا ہے سلسلہ ویجیلنس جو ہے؟ یہ 4 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں حدیث میں، اس میں فرمایا ہے پہلی چیز جو مشارطہ، دوسری مراقبہ، 3rd اسٹیج ہے محاسبہ، اور 4th اسٹیج ہے معاتبہ. اور یہ انسان مومن کی ڈیلی روٹین میں اس کی ڈیوٹی قرار دی ہے کہ جب وہ صبح بستر پہ اٹھے، آنکھ کھلے، اس وقت یہ چیزیں انجام دے، اور پھر رات کو. تو جی آپ کو وقفہ لینا نہیں، جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ناظرین کے لیے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بریک لے لوں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان رمضان. رمضان کہیں اس لیے مت جائیے گا کیونکہ ٹاپک تو ہمارا ضرور ایک ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی کبھی نکل آتی ہیں. علامہ صاحب آپ کی بھی ایک بات میں نے نوٹ کی ہوئی ہے. رؤف بھائی آپ سے بھی مجھے کچھ پوچھنا ہے، اور خانم صاحبہ آپ نے بھی ابھی یہ جو مشق بتائی ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور ارم کو ہمیں لے کے جانا ہے بریک پہ. جب ہم جائیں گے تو ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہی ہمیں کیا بنائیں گی ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہم واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا ایک سلسلہ، بڑا اہم سلسلہ، جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز یہاں اپنے علماء کرام، جو جید علماء کرام آتے ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. سوری آج آپ بہت کال کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ کبھی کبھی باتوں کا سلسلہ ایسا چل رہا ہوتا ہے اور اتنی اہم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت ہم کالز نہیں لیتے. لیکن اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سوال کیجئے. ہمارا پینل یہاں پر بیٹھا ہے، یقیناً آپ کو جواب دے گا.
हमारे पैनल में आज मोहतरम रऊफ़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा अल्लामा नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं। मोहतरमा ख़ानम तैयबा साहिबा वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इरम शेफ़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हम क्या खाना बनाने के लिए जा रहे हैं और लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं कि आज ख़वातीन जो इस वक्त तैयारी कर रही हैं इफ़्तार के वक्त कुछ चीज़ें सोचने के लिए। तो आज देखा जाए इरम, अगर आप किचन की तरफ आ जाएं तो हम किचन की देखें तरफ कि चलते हैं। ज़रूर आइए आइए। नाज़रीन, हमने आपसे सवालात भी किए थे, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो इस वक्त लाइंस खुली हुई हैं, और हम पहले पूछते हैं इरम से कि आज हमें क्या बनाना सिखा आज रही है। अली मैं जो बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ कीमा आलू मटर। कीमा आलू मटर। आलू मटर घर में बड़े शौक से खाया जाता है, ठीक है। और बहुत आसान सी इसकी भी रेसिपी है, और मैं बनाना जो है वो कीमा है या बीफ? बीफ का कीमा भी आप ले सकते हैं, चिकन का चिकन भी का कीमा भी ले ले सकते हैं, हैं। मटन का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा खाना है। अच्छा, मैंने जो इस वक्त लिया है वो बीफ का कीमा लिया है, और मैंने मशीन का पिसा हुआ नहीं लिया, हाथ का बारीक कुटा हुआ लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अभी जो है मुझे जिन चीज़ों की अली रोक ज़रूरत भाई, है। आपको भी है कुछ खाने से शौक? पकाने से, शायरी से तो काफ़ी है, कुछ खाने पीने का भी शौक तो पूछ लेना चाहिए। नहीं, मुझे इत्तेफाक ये है कि मुझे जो मिल जाए मैं बड़े उसी ज़ौक़ और शौक़ से खाता हूँ। लोग बताते हैं कि अच्छा नहीं बना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये शख्सियत का आपका पहलू ये वाला भी नज़र आया कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके जो आ जाए वो खा लेते हैं। हाँ, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि लोग बताते हैं कि अच्छा नहीं बना, अच्छा। और जो अच्छा होता है वो तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, ठीक वैसे है। ये अच्छे सादगी लोगों की को हर इंतहा है चीज़- रऊफ़ भाई। अली भाई ये कैसे सियासतदान है आप? कोई नखरे नहीं है आपके? कोई टोर होनी चाहिए, कोई आगे पीछे, कोई 20 गाड़ियां आगे 20 पीछे, कोई उतरे तो कोई 2-4 लोगों को मारें, कोई धक्का दें, आगे बढ़े, तो फिर तो पता चले सियासतदान है। इसीलिए मिसफिट हूँ मैं। अच्छा चलिए, इसलिए मिसफिट है। चले, बहरहाल देखते हैं हम कि आज क्या बना रहे हैं। आपको तो वैसे ही अच्छा लगेगा, लेकिन देखना ये नाजरीन को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अच्छा अली, आलू मटर कीमे के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मेरे पास हाफ kg हाथ का कुटा हुआ बीफ का बारीक कीमा है, ठीक है आलू है मेरे पास, जी। और हरा धनिया, मटर, प्याज, दही, गरम मसाला पाउडर, और लेमन, जी, हरी मिर्चें, ठीक है, टमाटर, और लाल मिर्च और लेमन। ठीक ये है। मुझे लेमन चाहिए बनाने के लिए तमाम चीज़ें कीमा आलू मटर की, और उसके साथ साथ जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो बना रहे हैं सुकूनी ड्रिंक। सुकूनी? बिल्कुल, इससे क्या इसमें सुकूनी हासिल हो गया? सुकून, हाँ, बस इसका एक नाम है, और पीने के बाद बड़ा अच्छा अच्छा। फील करते हैं। अच्छा, मैं देखूं इसका इसकी ये है क्या- कि इसमें हमें चाहिए, देखें मैंने लिए है 2 ग्लास दूध है मेरे पास, ठीक है, और 2 टेबल स्पून खसखस है, ठीक है, और इसी तरह मेरे पास बादाम है, ठीक है, ठीक है, और हस्बे ज़रूरत चीनी है। चीनी। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालेंगे और बस ग्राइंड कर देंगे। अच्छा, ये खशखश की वजह से है दूध में ये हाँ सुकून इसलिए बिल्कुल, आएगा? शायद इसलिए सुकून आएगा। तानम साहब, आप बताएं, बेसुकूनी हमारे माशरे में बहुत है। कोई एक छोटी सी कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी बात या ऐसी सोच बताइए। अल्लाह साहब आपसे भी पूछूंगा कि जो हमारे नाजरीन ऐसे पढ़ते रहें तो जो डिप्रेशन और बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां ऐसी कुछ हैं। असल में बात यह है अली हैदर साहब के बेसुकूनी दुआ पढ़ने से ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अमल से ख़त्म होती है, अमल से होती है। अपनी इस्लाह से ख़त्म होती है। ठीक है, आप जो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर लेते हैं दूसरों से, उसकी वजह से ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है, ठीक याद खुदा से दूर हो जाते हैं, आखिरत पर ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, हाँ। ज़ात खुदा पर तवक्कुल नहीं रहता, मुस्तकबिल के बारे में हर वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार। तो अगर अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमारे यहाँ ज़िक्र का माना समझते हैं लोग, समझते नहीं, ज़िक्र का माना है याद, रिमेम्बरेंस। ये नहीं कि आप अल्लाहू अल्लाहू कहें, तो नहीं, अल्लाह की याद से अपने दिल की वादी को आबाद कर लें तो सुकून आ जाता है। ठीक है। और कोई ऐसी जैसे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जी, ठीक है,
ایسا لگتا ہے جیسے سکون حاصل ہوتا ہے. تو اگر دل میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اتنی زیادہ لاؤڈ پڑھیں, لیکن اگر دل میں اس کا ایک ربط ہے. جی ہاں, درود پڑھنا یا کوئی بھی اذکار پڑھنا بہت ثواب ہے اس میں, لیکن ان اذکار کو فائدہ پڑھنے کا تب ہوتا ہے جب آپ کے دل میں بھی اس کے ساتھ ہم آہنگی پائی جاتی ہو, جیسا کہ مولا نے دعا میں کہا ہے. بتاؤں؟ جی بالکل بتائیے. آقا نے فرمایا یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقات من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردم واحدا. فرمایا کہ بہت سے خدا کے ناموں سے پکار کے کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا, میرے شب و روز تیری یاد سے لبریز ہو جائیں. وبخدمتک موصولا, اور میں پہم تیری خدمت میں مصروف ہو جاؤں. اگر یہ بتانا چاہتی ہیں تو میں روک بھی سکتی ہوں بات کو. نہیں, ہم آپ سے مسلسل پوچھتے رہیں گے اور آپ کو انوالو بھی رکھیں گے. وَأَعْمَالِ عِنْدَكَ مَقْبُولًا, تاکہ میرے اعمال بھی تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوں. اور پھر فرماتے ہیں حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْدًا وَاحِدًا, میرے اعمال اور میری زبان پر جاری ہونے والے اذکار و اوراد میں ہم آہنگی اور مطابقت پیدا ہو جائے تاکہ میرے اعمال سند قبولیت سے مفتخر ہو سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہم آہنگی بہت ضروری ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ زبان سے ادا کیا لا الہ الا اللہ تو ثواب مل گیا, اور جب ہمارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں تو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے منع کر دیا پڑھنے سے, جبکہ یہ بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہو تمہارے دل سے اس کی تائید و تصدیق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو زبان سے کہا جائے یعنی دل سے بالکل اس کا کنیکشن ہو ضرور. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا ضرور. اور بھائی کیا بتائیے کہ ہم آہنگی نہیں ہے ہمارے اندر, ہم بول کچھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہے, کچھ ایسا سلسلہ زیادہ ہے؟ بالکل. دیکھیں آپ ذرا سا یہ دیکھیے کہ ایک چپراسی بھی پریشان ہے, ہاں, اور صدر مملکت بھی پریشان ہے, ٹھیک ہے, ایک کلرک بھی پریشان ہے اور وزیر اعظم بھی پریشان ہے. تو بنیادی طور پہ جس کو کہا گیا ہے سکینت, ہاں, اطمینان, یہ اللہ ڈالتا ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے اندر سے بدنیت رہیں گے. آپ جب اب یہ کھانا پکا رہی ہیں نا, ہاں, یہ کیسے مزہ آ سکتا ہے اگر ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہو کہ یار میں پکا رہی ہوں ہاں, اور اللہ کی خوشنودی ہے اور بندے کو میں نے کھلانا ہے. نہیں, رب کو ہم جانتے ہیں یہ جتنے بھی بنا رہی ہے اچھا بنا. نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں پتہ ہے کہ اگر آپ کی نیت جی پازیٹیو یعنی ذہن اور دل کا انرجی کا جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کا فرق ہے. ایکچولی وہ ریز اس کے اندر جا رہی ہوتی ہیں, ہاں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزہ رکھ دیتا ہے, برکت ڈالتا ہے. کسی کو کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ میں مزہ بہت ہے, ہاں, وہ مزہ اس لیے ہوتا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ دل سے ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ڈال رہے ہوتے ہیں. ہماری امی مرحومہ پکایا کرتی تھیں, ایسے ڈال دیا, ہم دیکھتے تھے, ہاں, لیکن بڑے مزے کا ہوتا تھا. آپ نے بھی امیوں کا نام لے دیا. خواتین بہت چڑھ جاتی ہیں, صرف امیوں کا نام لے رہی ہیں, جو خواتین بنا رہی ہیں بیگمات کا کوئی نام نہیں ہے. وہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, میں تو ویسے بھی مدر چائلڈ تھا, میں تو خیر مجھے تو ہمیشہ سے, لیکن ماں ہی اچھا بناتی ہیں. اب یہ کہ آپ نے شادی نہیں کی تو اب آپ جو ہے صرف ماؤں کو یاد کر رہے ہیں, آپ بیگمات کو بھول ہی گئے. رؤف بھائی نے شادی نہیں کی ہے نا. ہاں, تو وہ اچھا, ہاں, رؤف بھائی نے شادی نہیں کی اس لیے یہ ماں پہ اٹکے ہوئے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے یقیناً. نہیں ویسے اس میں کوئی شک نہیں, جو ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو چیزوں میں جو لذت ہے وہ آپ کو لذت کہیں نہیں ملتا. نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بچپنے سے جس ذائقے سے آپ آشنا ہیں اس کا نقش کبھی ذہن سے ختم نہیں ہوتا. اچھا, وہ تبھی بندہ کہتا ہے کہ جو ماں کے ہاتھ کا پراٹھا تھا وہ یاد ہے, وہ فلاں یہ تھا. جتنا بھی اچھا بنا دے, لیکن جو ماں کے ہاتھ کی چیز ہوتی ہے, یا پھر میں بھی, وہ کیونکہ ہاں میں بھی جیسے ذہن پہ نقش ہے. وہ حیدر, آپ کو ایک راز آشکار کروں گا, آپ کے پاس راز ہے, ٹھیک ہے بتائیے. میری بڑی بہن جو تھی ان کا انتقال ہو گیا, وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی جی, اور ان کے انتقال کے بعد سے لے کر میرے خیال میں شاید 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. میں جب تک اقتدار کے سنگھاسن پہ رہا, ہاں, نہ گورنر ہاؤس, نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس, نہ پریسیڈنٹ, نہ پرائم منسٹر, یہ وفاق بھی جانتا ہے, میں نے کبھی بھی ہیڈ ٹیبل پہ پھنس جاؤں, میں وہاں کھانا ہی نہیں کھاتا. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کھانا نہیں کھاتا, میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں. آج میں کھاتے ہی نہیں ہے, سب دنیا کو پتہ ہے. اور ہیڈ ٹیبل پہ پھنس جاؤں میں تو
ایک اخلاق ہوتا ہے نا، تو میں 1-2 کھیرے لے کے وہی کھاتا رہتا ہوں. ارے ویسے رؤف بھائی 5 اسٹار کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا. آج نہیں میں کھاتا ہی نہیں ہوں. آج کل تو جو چھاپے پڑ رہے ہیں اور جو بڑی بڑی جگہوں پر جو کچھ کھانے کو کے نام پر دیا جا رہا ہے وہ اتنا کوئی شرم انگیز ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ جس دن اور اللہ کرے وہ دن نہ آئے، کیا جس دن اقتدار ہمارے ہتھے چڑھ گیا، اقتدار، ہاں آپ یہ دیکھے گا کہ 48 گھنٹے کے اندر کم از کم یہ تمام چیزیں تو ایک آرڈر پہ ختم کریں گے. اور میں نے یہ دیکھا ہے ہاں کہ جب حاکم وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ کسی اچھے کام کا اعلان کرتا ہے نا ہاں تو گراؤنڈ پہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میں نے برتا ہے. ہاں 48 گھنٹے کے اندر یہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز، یہ دودھ میں ملاوٹ، بھینسوں کو انجیکشن لگانا، ہاں یہ 2 نمبر کچن، 48 گھنٹے کے اندر یہ پہلا کام. آپ یہ دیکھیے گا گراؤنڈ. رؤف بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو میں پوری طریقے سے اس کو یقین کرنا چاہوں گا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ بہت پیارے پیارے ننھی 3 مجھے بچیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں رؤف بھائی نے شادی نہیں کی ہے لیکن 2 بیٹیاں ہیں. لیکن بیٹیاں ہیں. ہاں لیکن اس کا قصہ بہت بہت خوبصورت ہے اور ان کی سوچ اتنی پیاری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو بتائیے ضرور کہ آپ نے یہ 3 بیٹیاں جو 2 بیٹیاں آپ نے اڈاپٹ کی ہیں تو اس کا مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے. دیکھیے میں آپ کو وہ واقعہ پورا بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، جی ان کا نام ذہن سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخشا نہیں جاؤں گا، میں نے بڑا گناہ کیا ہے. اور مسلمان تھے، صحابی تھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں جب تجارت کر کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری گھر میں 3 سال کی چھوٹی سی بچی بھاگ رہی ہے، گھوم رہی ہے. تو میں نے پوچھا تو میری بیوی ڈر گئی. اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا یہ تمہاری بیٹی ہے. تو مجھے یہ غیرت آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اب اپنے قبیلے کو کیا بتاؤں گا کہ میرے گھر میں بیٹی پل رہی ہے. تو میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنی اس بیٹی کو میں قبرستان میں لے جا کے دفناؤں گا جیسے کہ ہمارے یہاں روایت تھی. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. آپ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تاکہ میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نے چند دن میل ملاپ رکھا. اور ایک دن میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیٹی کو تیار کرو، میں دعوت میں جا رہا ہوں. جی اس بیٹی نے اس کی بیٹی کو تیار کیا اور بولا میں لے کے چلا اور سیدھا اسی قبرستان میں پہنچا جہاں بیٹیاں دفنائی جاتی تھیں مکہ میں. بولا میں وہاں کھڈا کھودنا شروع کیا. میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سے وہ پوچھ رہی تھی کہ بابا کیا ہوا، کیا ہوگا، کیا کر رہے ہو بابا. ہاں تو میں کھودتا گیا، مٹی اڑ کے میری داڑھی پہ لگی تو میری بیٹی ہاتھ سے وہ مٹی جھاڑتی رہی. اور کرتے کرتے گڑھا جب بڑا ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس میں رکھا، گڑھے میں اتارا اور مٹی ڈالنے لگا. وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ اور بولا میں اس طرح کرتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں نے مٹی کو برابر کر دیا، اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنسو بہہ جا رہے تھے. آپ نے کہا کہ یہ واقعہ پھر سناؤ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنا تو آپ زار و قطار روئے جا رہے تھے. پھر وہ مشہور عالم خطبہ آپ نے فرمایا جب کہ جس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوں، جی جس کی اچھی تعلیم و تربیت کو ایک شخص کرے اور اس کی اچھی جگہ نکاح کر دے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں. اور یہ کہہ کے آپ نے ہاتھ بلند کیا اور دونوں انگلیوں کو ملا دیا کہ اس طرح ہوگا میرے ساتھ. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے. آپ نے کہا تو بھی. ایک نے کہا میری 3 بیٹیاں، انہوں نے کہا تو بھی. واہ. تو میرے دماغ میں یہ رہا کہ میں نے تو شادی نہیں کی، میرے پاس تو بیٹی ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. ہاں اب روز محشر مقام محمود پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہوگا. میں بولوں گا کہ اچھا تو آپ نے اس لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا نام، یہ میری پیاری بیٹی، اس کا نام میں نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کی بہن تھی حضرت شامہ. ٹھیک ہے. تو شامہ صدیقی. شاباش صدیقی. دوسری میری بیٹی جو ادھر بیٹھی ہے اس کا نام ہے شونا صدیقی. یہ ایران کی ایک بہت بڑی شاعرہ، ادیبہ اور بہت بڑی مفکر تھیں اور فقہ میں ان کا وہ نہیں تھا.
اس کے نام پہ ان کا رہتی ہے اپنے گھر میں میری بہن اور میری. لیکن آپ ان کی کفالت کرتے ہیں. ہاں لیکن ایک ایک چیز ان کی, اور پاپا ان سے ڈرتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے یہ میری بھتیجی کی بیٹی ہے ہبا. اچھا یہ بھی آئی ہیں ماشاء ہاں اللہ. یہ بھی آئی ہیں ساتھ. ناظرین آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. رؤف بھائی کی سوچ کو یقیناً سلام. آج کے اس دور میں بھی کہیں کہیں وہ دور جہالت نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں, جہاں لوگ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو دریا میں پھینک رہے ہیں, مار رہے ہیں, زہر دے رہے ہیں, جلا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو بھی ضرور سامنے رکھیں گے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں وہ یقیناً واقعہ, وہ باتیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عورت کی عظمت کو کس طرح بیان کرتے ہیں. ان کی عملی زندگی اس کا کس طرح سے ایک مجموعہ ہے, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے ارم ہمارے ساتھ کیا بنا رہی ہیں. آج تھوڑی سی ہم نے باتیں سوری ارم زیادہ کر لی. ہاں تھوڑی سی مجھے بتانا ہے کہ کس طرح سے بنایا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ پہلے، یہ شروع بالکل. کریں گے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, اور اس وقت کچن میں ارم موجود ہیں. بتائیے. آلو مٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے, اچھا سکونی میں ڈرنک بھی نے ہے. جو ہے آئل گرم کیا, اس میں آپ کے سامنے 1 کپ پیاز جو تھی اس کو میں نے گولڈن کلر کے فرائی کیا, اور اس کے بعد جب گولڈن کلر ہو گیا تو اسے میں نے نکال لیا الگ سے. ٹھیک ہے. میرے پاس الگ سے آلو تھے اور مٹر تھے, ٹھیک تو ہے. میں نے آلو مٹر کو بھی جو بچا ہوا تیل تھا اس میں ہلکا سا فرائی کیا, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی میں نے نکال لیا. ٹھیک اتنی ہے. دیر آپ نے آلو کے چھلکے نہیں اتارے ہوئے, یہ چھلکے نہیں غذائیت کی اتارے وجہ سے؟ میں نے غذائیت کی وجہ سے بھی, اور آلو کے چھلکوں کے ساتھ جب آپ بناتے ہیں تو بڑا ایک سوندھا سا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے. چاہے تو آپ چھلکے اتار کے بھی بنا سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ جو ہے آلو کے چھلکے کے ساتھ زیادہ مزے کے لگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھی طریقے سے دھلے ہوئے ہو, کیونکہ ان میں مٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے تیل میں جو ہے ہمارے پاس جو ½ kg ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ تھا وہ میں نے ڈال دیا, اور ڈال کے اس کو میں بھون رہی ہوں. اچھا میں ڈالوں گی اب اس میں جو ہے یہ میرے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ادرک لہسن کا میں نے پیسٹ ڈالا, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں یہ ابھی تیل میں جو قیمے کا کلر ہے یہ بالکل چینج ہو گیا ہے نا. چینج ہو گیا بالکل. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد اس اس کے میں بعد دہی اب جائے گا. ہاں یہ میں نے دہی کو 1 کپ دہی کو پھینٹ لیا. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں, بعض لوگ دہی پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ ٹماٹر ڈال لیتے ہیں. اچھا ٹھیک اور ہے. مطلب اب آپشن ہے آپ کے پاس, اگر دہی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ٹماٹر ڈال لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ٹماٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ دہی ڈال لیں. تو یہ دونوں آپشن, دونوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں. ٹماٹر میں بنے ہوا اس کا ذائقہ الگ ہوگا, اور اپنے جو اپنے دہی ٹیسٹ کی بات ہے. کچھ لوگ دہی کے بغیر نہیں کھاتے, اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی پیاز ڈلی ہوئی ہو, ٹماٹر ڈلا ہوا ہو تو اس کو مزہ. ہری مرچیں بڑی اچھی لگتی ہیں. بالکل. ہاں ہاں بالکل. ہری مرچیں تو کھانے کی جان ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ لوگ جو بھی اس کے اندر ڈالنا چاہیں آلو کے ساتھ ساتھ. بالکل. اگر رؤف بھائی ہوں گے تو ان کو تو کچھ بھی لا کے رکھ دو گے, اس میں قیمہ بھی نہیں ہوگا, وہ کھا لیں گے بڑے مزے کا قیمہ کھا رہے ہیں. ہاں میں اسی کو اچھا یہی سمجھ کے کہ یہی بس یہاں پہ یہ کھانا ختم ہو گیا, اب اس کے اندر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. چلے رؤف بھائی آج ہم آپ کو بتائیں گے اچھا ہے یا برا ہے, آپ کیا کھائیں گے. مجھے امید ہے کہ ارم نے بنایا ہے تو یقیناً اچھا ہوگا. مجھے بتائیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 3 بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں, جن میں 2 آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, اور بہت ان کی آپ یقیناً کفالت بھی کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے جس طرح آپ میں شاعری کا ٹیلنٹ ہے, ان میں بھی ہے کچھ پڑھنے پڑھانے کا یا کچھ؟ بہت ایکسٹراڈنری. ہاں ہاں. اچھا ماشاءاللہ یہ بہت سمجھدار, بڑا
تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہر چیز جینز کے ساتھ، والدین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہوتی، کچھ چیزیں جب آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی اثر آتا ہے؟ ہاں، تو جب میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ میری شادی ہو جائے اور شادی کے لیے کرتی ہیں تو یہ دونوں آگے کہتی ہیں نو پاپا، نو پاپا۔ اچھا، ابھی لوگ میں دیکھیں ہے رمضان کا پروگرام تو، لیکن میں تو ابھی بھی ایک نہیں، یہ قرأت اور نعت ماشاءاللہ 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 بہت۔ تو آپ نہیں چاہتی کہ بابا کی شادی ہو جائے؟ کہیں نہیں چاہتی؟ کیوں؟ اس بات میں کیا ہے؟ اگر بابا کے ساتھ ایک اچھی سی کوئی خاتون ہوں گی تو کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے کہا دو ممیاں لے آؤں گا نا، دو ایک شونا کے لیے، ایک شامہ کے لیے۔ یا ایکچولی وہ چاہتی نہیں ہوگی کہ اس کے بابا کا پیار جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو ہاں جائے۔ بٹ جائے۔ اور پھر یہ اچھا میرے سامنے تو یہ ہے کہ نو پاپا، اور پھر جب اپنی مما کے پاس، میری بہن کے پاس جاتی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ جب پاپا کی شادی ہوگی تو ہم ڈھول بجائیں گے، گانے گائیں گے۔ وہاں اسٹیٹمنٹ سیاسی ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں، چلے، یہ وہ آپ کے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی ہیں، تھوڑی سی سیاسی بھی ہو گئی ہے۔ بیٹے کیوں منع کرتی ہیں آپ؟ چلیں یہ بس پاپا بس ہمارے بس۔ اچھا پاپا بس ہمارے، بیٹیوں کی یہی خاص بات ہے نا، بیٹیاں جو ہیں وہ بس بیٹیاں ہوتی ہیں اور اتنا پیار کرتی ہیں اپنے باپ سے۔ اچھا علی، اب جب میں نے دہی ڈالا اس میں اور اس کے ساتھ ادرک لہسن ڈالنے کے بعد میں نے 1 چمچ جو ہے لال مرچ ڈالی۔ اگر آپ تھوڑی سی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے نارمل مرچیں جو ہیں وہ ڈالی۔ 1 ٹی اسپون میں نے لال مرچ ڈالی اور 1 ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا، نمک حسب ذائقہ۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھننے کی طرف آ گیا ہے نا۔ ہاں، یہ بہت عجیب کیفیت ہو رہی ہے، اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ روزہ اس وقت بہت بھڑک رہا ہے۔ قیمہ جو ہے ہمارا بھننے کے قریب پہنچ جائے تو یہ جو ہمارے پاس ہلکے سے فرائی ہوئے وہ جو آلو اور مٹر میرے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ میں ان کے اندر جو ہے ایڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے سے فرائی بھی کر لیے تھے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو مکس کر دیا قیمے کے اندر؟ مکس کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً گلیں گے ابھی مزید؟ ہاں، یہ بس اب اس میں اتنا زیادہ مطلب ٹائم نہیں لگے گا۔ میں ان کو جو ہے ہلکا سا بھون کے ذرا سا پانی ڈالوں گی اور ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی۔ اینڈ میں ڈالوں گی گرم مسالہ، ہری مرچ اور ہرا دھنیا۔ اگر آپ کہیں تو ریسیپی کارڈ چلا دیں اور آپ ایک دفعہ میتھڈ بھی بتا دیں۔ بالکل ریسیپی کارڈ اگر چلا دیجئے تو ہم میتھڈ بتا دیں گے۔ یہ ہے قیمہ آلو مٹر۔ قیمہ آلو مٹر، جس کے لیے ہمیں چاہیے 1 کپ پیاز، آدھا کلو قیمہ اور آدھا کلو ہی میرے پاس آلو ہیں اور آدھا کلو جو ہے میرے پاس مٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیپینڈ ہے، آپ کچھ لوگ زیادہ آلو کھاتے ہیں، کچھ مطلب میں نے جو ہے بیلنس ڈالے تاکہ آلو بھی نظر آئے، مٹر بھی نظر آئے اور قیمہ بھی نظر آئے۔ میں نے پیاز کو لائٹ گولڈن کلر کا کیا، اس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا، پھر اسی تیل میں نے آلو اور مٹر کو ہلکا سا فرائی کیا۔ ٹھیک ہے، فرائی کرنے کے بعد میں نے انہیں بھی نکال کر پھر میں نے اسی تیل کے اندر جو ہے وہ قیمہ ڈالا اور قیمہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کو پھر بھونا۔ بھوننے کے بعد جب یہ بھوننے کے قریب آ گیا تو میں نے دہی ڈال کے اس کو مزید بھونا تاکہ قیمے میں کے پانی سے ہی جو ہے یہ دہی کے پانی سے جو ہے قیمہ جو ہے وہ گل جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ تقریباً اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اور ہلکا سا تیل آ گیا تو میں نے اس میں جو ہے آلو اور مٹر جو میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی، دہی کا پانی جو ہے وہ تقریباً خشک ہو گیا ہے اور تیل جو ہے وہ چاروں طرف نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں اس کو اور بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ذرا سا پانی ڈال دوں گی کہ آلو، مٹر اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گل جائیں۔ اس کے بعد آخر میں ہم ہرا دھنیا، ہری مرچ اور گرم مسالہ جو ہے وہ ڈال دیں۔ بالکل لیجیے، آلو مٹر پانی مطلب پانی آپ آلو مٹر پانی مت کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ مزید پوچھوں گا جب یہ ڈش تیار ہو جائے گی، اور وہ سکونی ڈرنک جو ہے اس کو بھی پوچھنا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کالر ونر بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ گابا نیشنل کے ہم نے سوال کیے تھے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، کس سورہ میں یہ ذکر موجود ہے؟ اس کے ہم نے آپشن دیے تھے آپ کو 4، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام یا پھر سورہ ناس۔ اور ابھی اگر ہمارے ساتھ کالر ہیں، ابھی ہم تھرو اگر کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی، میں نورین بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی نورین، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں۔ آپ لوگوں کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔
अब तक टीवी के जितने प्रोग्राम हैं और ये रमज़ान का प्रोग्राम खास जो आपने सजाया है बहुत बेहतरीन है, हमें बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत हम बहुत सब बहुत शुक्रिया। शौक से देखते हैं। आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद अली भाई। बहुत मुबारक, आपकी मिल गई है और आपको भी मुबारक हो क्योंकि आपने कॉल की है तो आपको फ़ौरन मिलना चाहिए कोई ना कोई इनाम पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर मिल जाए तो मुझे वाटर डिस्पेंसर जिससे सवाब का ताल्लुक है मुझे मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है, उसके लिए जवाब देंगी आप फ़ौरन? ये भी देख लीजिए क्योंकि जितने कॉलर्स आते हैं वो तो आप गाबा की तरफ से आपको स्क्रीन पे जो सवाल है वो बार बार मैंने अभी दोहराया भी था, आपको देना पड़ेगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है और हम चाहते हैं कि आपको इनामात मिले, लेकिन अगर उसके साथ आपकी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन चेज़ की तरफ से, पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से और जज़ा राइस बाय जुनैद जमशेद हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी यह प्रोडक्ट है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और बहुत अच्छी सपोर्ट यकीनन होगी। तो कल के जो लाइव कॉलर थे वो कराची वाले, वो भी अगर चाहें तो वहाँ यहाँ आ सकते हैं और अपने इनामात यहाँ से, और जो आए हुए हैं उनको अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो आप भेज दें। तो अब्दुर्रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए हैं? कल आपने कॉल की थी? अच्छा जी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आइए 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 आइए, एक सेकंड में माइक ले सकता हूँ बेटी? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। ठीक ठाक है, मज़े में? खुश हैं? आपको आपका इनाम मिल गया है? जी सर हम बहुत शौक से देखते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके इनामात हैं और ये आपका वाउचर भी है, आप ये अपने साथ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, तशरीफ़ रखें, देखते रहिए प्रोग्राम को और इसी तरह आपसे गुफ्तगू। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। अच्छा जी, रो भाई, प्यारी प्यारी बच्चियों से मैं तो चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने नाज़रीन को सुनाया जाए। क्या सुनाएंगी बेटा? काबे पे पड़ी जब पहली नज़र। बिल्कुल, आप बैठ के सुनाइए। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, इज़हारे
इजहार तमन्ना भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई आपकी तो लॉटरी निकल आई। माशाल्लाह। ये देखिए सूर्य रहमान की एक दो आयत की अगर ज़रूर 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 सुनाइए बेटा, बिल्कुल सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।